آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو جو وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ ہم کلام مقدس کو کھولیں گے اور میرے ساتھ نکالیں افسیوں کے نام پالوس رسول کا خط اور اس کا دوسرا باب اور اس کی پڑھیں گے ہم 19ویں آیت سے 22ویں آیت تک۔ خدا کے پاک کلام میں اس طرح مرقوم ہے، پس اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے، بلکہ مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے ہو گئے، اور رسولوں اور نبیوں کی نیو پر جس کے کونے کے سرے کا پتھر خود مسیح یسوع ہے تعمیر کیے گئے، اسی میں ہر ایک عمارت مل ملا کر خداوند میں ایک پاک مقدس بنتا جاتا ہے، اور تم بھی اس میں باہم تعمیر کیے جاتے ہو تاکہ روح میں خدا کا مسکن بنو۔ خدا ان کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ خدا کے پاک کلام میں بہت مبارک باتیں لکھی ہیں۔ افسیوں کی کلیسیا کو، ایمانداروں کو جب وہ خط لکھتا ہے، الہام لکھتا ہے تو ان کی حیثیت بتاتا ہے کہ مسیح کے آنے کے بعد آپ کی کیا ویلیو ہے، کیا حیثیت ہے۔ کبھی کبھی ہم مسیحی ہوتے ہوئے اپنی ویلیو کو سمجھتے نہیں اور احساس سے کمتری کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ ویلیو ایک ایک بات، ایک ایک میسج، ایک ایک لفظ میں مکاشفہ چھپا ہوا ہے، لیکن ہم آج ایک ہی بات پر غور کریں گے۔ لکھا ہے تم پردیسی نہیں، نہ مسافر ہو، بلکہ مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے لوگ ہو، یعنی خدا کے خاندان کے لوگ۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا خاندان کون ہے؟ کبھی کبھی لوگ ذات سے بتاتے ہیں کہ ہماری گل فیملی ہے ہمارے یہاں۔ میں نے دیکھا کہ کئیوں نے، میرا چرچ ممبر بھی تھا، انہوں نے بڑے فنکشن کیا، صرف گل ہی لوگوں کو بلایا، اور کئی وہ خدا کے پاس نہیں، اور کئی کہتے ہیں بٹی مسکرا رہے ہیں، جڑا سے گا سمجھ لو بٹی۔ کئی میں بٹیوں کو دیکھا، بٹیوں کو بلا کے کہتے ہیں کہ ہم بٹی ہیں، کئی کہتے ہیں ہم راجپوت ہیں۔ لیکن مسیحی جو یسوع مسیح کو قبول کر لیتا ہے وہ خدا کا خاندان ہے، خدا کے گھرانے کا ہو گیا۔ آپ کہیں آپ کا خاندان کون ہے؟ کس خاندان سے آپ کا تعلق؟ کیا کہیں گے؟ آپ چھوٹا خاندان ہے؟ ہمارا تعلق خدا کے ساتھ، اس کے خاندان کے ساتھ ہے، اور خدا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ جو اس کا خاندان ہے، جو اس کا گھرانہ ہے، وہ ایسا خاندان ہو، ایسا گھرانہ ہو
جو خدا کی اس زمین پر نمائندگی کرتا ہو. خدا نے شروع ہی سے خاندان کا کنسپٹ دیا، اپنے آپ کو ظاہر خاندان کی شکل میں کیا، خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس. اور خدا نے کہا میں انسان کو اپنی شکل اور شبیہ پر بناؤں گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری طرح اس کے 2 کان اور 2 ہاتھ ہیں، یعنی جسمانی طور پر اس طرح کے اس کے کان، ہاتھ، ناک نہیں ہے. شبیہ کا مطلب جو ہے ہیبرو ورڈ، اس کا مطلب ہے کہ خدا نے ہمیں اپنی خوبیوں پر بنایا. جو خدا میں خوبیاں تھیں، ان خوبیوں کے مطابق خدا نے بنایا کہ اس زمین پر آدم اور حوا بڑے، پھلے، پھولے، خاندان بنے اور میری خوبیاں ظاہر ہوں. اور یہ آدم اور حوا جب خاندان بن جائے تو میری نمائندگی کرے، اور ایسا خاندان ہو کہ جسے شیطان بھی دیکھ کے شرمندہ ہو جائے. تو اس لیے ان دنوں میں ہم سیکھ رہے ہیں، ہمارا مین ٹاپک جو ہے، آرٹیکل جو ہے، وہ یہ ہے اسپینڈنگ اور انویسٹنگ. خرچ کرنا یا انویسٹ کرنا یعنی سرمایہ کاری کرنا. جو کچھ آپ کرتے ہیں، کچھ لوگ صرف خرچ کرتے ہیں، اپنا وقت، اپنی دولت، اپنا ٹیلنٹ، روحانی طور پر، خاندانی طور پر، دنیاوی طور پر، اپنی لائف. کچھ لوگ خرچ کرتے ہیں، بسر کرتے ہیں، گزارا کرتے ہیں کہ ہم نے صرف گزارا کرنا ہے، اسپینڈ کرنا ہے. اور کچھ لوگ انویسٹ کرتے ہیں فیوچر کے لیے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، روحانی زندگی ہو، خاندانی زندگی ہو، دنیاوی زندگی ہو، مالی انویسٹمنٹ ہو، خاندانی انویسٹمنٹ ہو، روحانی انویسٹمنٹ ہو. جو کچھ بھی کرتا ہے، ایک طرح کے لوگ وہ ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، دولت استعمال کر رہے ہیں، وقت اپنا استعمال کر رہے ہیں، لائف اپنی گزار رہے ہیں، یہ ہم اس طرح گزاریں کہ جس کا اثر نسلوں تک چلا جائے. اور ہم نے غور کیا کلام مقدس میں سے پچھلے اتوار کی عبادات میں کہ ہم خاندان کے لیے انویسٹ کریں، اپنی توانائیاں، اپنے ٹیلنٹ، اپنی دانش، اپنی حکمت، اپنا وقار، اپنی سمجھ، اپنی دولت، روحانی طور پر بھی، خاندانی طور پر بھی. لیکن ہم پچھلے اتوار بھی ہم نے فوکس کیا کہ ہم اپنے خاندان کے لیے پہلے نمبر پر انویسٹمنٹ کریں. ہم نے دیکھا کہ خاندان کا مطلب کیا ہے. جو خاندان خدا چاہتا ہے، جس خاندان کو خدا نے ڈیزائن کیا ہے، خاندان کا مطلب یہ ہے، ہم نے سیکھا کہ پروٹیکشن ہے، پروٹیکٹ کرنا، ایک دوسرے کی پروٹیکشن کرنا، دنیا سے، برے کاموں سے، بری سوسائٹی سے، اور روحانی طور پر بھی بری تعلیم سے، بے دینی سے پروٹیکٹ کریں. یہ خاندان ہے. ایک دوسرے کی ہم کیا کریں؟ بچائیں، اس کو حفاظت کریں، کیونکہ یہ خدا کی خواہش ہے. اس نے راست باز کو یہ کہا تھا. کس کو کہا تھا راست باز کو؟
नूह को क्या कहा था कि अपने पूरे किश्ती में हिफाजत कर उसकी, दूसरे बचे ना बचे, तो अपने खानदान को बचा, प्रोटेक्ट कर। तूफान आने वाला है, सैलाब आने वाला है, सारी दुनिया को खत्म करने वाला हूं मैं। आज भी जमाना, यीशु मसीह ने कहा जब नूह की तरह के दिन होंगे मेरी आमद क्या हो जाएगी, करीब हो जाए। आज हमने, फिर दोहराता हूं पिछला थोड़ा सा, हमने अपने खानदानों की हिफाजत करनी है, प्रोटेक्ट करना है, एक दूसरे की हिफाजत करनी है, सलामती के लिए उन्हें बचाना है और खुदा की हजूरी में लाना है। और पिछली दफा हमने ये सीखा था कि खानदान का मतलब यह है कि एक दूसरे की इज्जत करना। ये रिश्ता जो है खानदान का ऑनरिंग रिलेशनशिप होता है। वो खानदान ही नहीं जो एक दूसरे की इज्जत एहतराम नहीं करता है, या वो खानदान नहीं जो खुदा चाहता है। खानदान का मतलब है एक दूसरे की इज्जत करना, और ये भी खुदा यीशु मसीह ने हमें सिखाया, बाइबल ने सिखाया, खुदा ने हमें सिखाया है कि खुदा बाप बेटे की इज्जत करता है, बेटा बाप की इज्जत करता है, और पाक रूह बाप भेजता है। और ऐसी ये गणगत एक दूसरे की इज्जत जलाल में, ऑनर में, यूनिटी में, काम में, मंसूबों में एक ही है। खुदा ने सिखाया, कलाम मुकद्दस में से नमूना बख्शा है। तो हमने पिछले इतवार में सीखा था कि जो सबसे पहला रिश्ता और सबसे अहम रिश्ता और सबसे बुनियादी रिश्ता कौन सा था, जल्दी से बताएं जी। शौहर और बीवी, ये बुनियादी रिश्ता है। इसके बारे में लिखा ये एक भेद है। इसके बारे में कहा ये एक जिस्म है। इसकी बहुत गहराई है। और खुदा ने अदन में खानदान के लिए पहला रिश्ता यही बनाया था, शौहर और बीवी में एहतराम और इज्जत का रिश्ता है। और बाइबल मुकद्दस में से हमने हवाला जात पढ़े हैं, और मैं ये कहता हूं अपने तजर्बे के मुताबिक और कलाम के मुताबिक भी, पहले नंबर पर, फिर तजर्बे के मुताबिक, अगर फाउंडेशन कमजोर है तो घर भी क्या होगा, कमजोर। अगर फाउंडेशन मजबूत होगी तो फिर क्या लिखा है कि चट्टान पर घर होगा, और चट्टान पर घर होगा, तूफान तो आएंगे, सैलाब तो आएंगे, आंधियां तो चलेंगी, लेकिन जिसने बुनियाद कहाँ रखी है, जिस घर की बुनियाद शौहर और बीवी, ये सारे वीडियो के जरिए से हम सारे शामिल हैं, मैं आपके साथ हूं। अगर मियां बीवी का रिश्ता मजबूत है तो खानदान मजबूत है। अगर मियां बीवी में ऑनर है तो बच्चों में ऑनर होगी। अगर खानदान में ऑनर है तो सोसाइटी में हम देखेंगे एक दूसरे का एहतराम और इज्जत आ जाएगी, क्योंकि खानदानों ही से आगे माशरा और सोसाइटी बनेगी। तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान में, क्योंकि मैं उर्दू में कलाम सुना रहा हूं, वेस्टर्न कंट्री को नहीं सुना रहा, अहम जरूरत है हिंदो पाक में कि शौहर और बीवी जो है एक दूसरे का एहतराम करें, एक दूसरे की इज्जत करें। हमने डिटेल के साथ पिछले इतवार को पढ़ा था
بیویوں کے لیے لکھا ہے بائبل مقدس میں کہ ہر بات میں اپنے شوہر کے کیا رہو، یہ ہم نے پڑھا تھا. پھر یہ بھی پڑھا تھا کہ جس طرح سارا ابراہم کو کیا مانتی تھی، خداوند کہتی تھی، تم بھی کیا کرو، اپنے شوہر کو اسی طرح خداوند مانو، یعنی مجازی مانو اور ڈر مانو. یہ بھی لکھا ہے. اور ہر بات میں ڈرنے کا مطلب کیا ہے کہ جدو کہا رہا یہ تے کمرہ شروع کر دو، یہ کلام چلے یہ بھی ڈرنا ہے. لوگ جو بندہ آ گیا، شوہر آ گیا یا تو کوئی ہوا آ گیا. ڈرنے کا مطلب ہی یہاں احترام ہی کہ احترام ہو، عزت ہو، یا وہ کام نہ کریں جس سے ڈر پیدا ہو. یس، بڑا ضروری ہے. جس طرح ہم نے غور کیا پچھلی دفعہ، پھر دہراتا ہوں کیونکہ یہ بنیادی ہے اور اہم ضرورت ہے. باہر پورے ملک پوری دنیا میں ضرورت ہے، لیکن ہندو پاک میں ذرا زیادہ ضرورت ہے کیونکہ میں خود پاکستان میں ہوں. کہ جانیں کہ خدا کی پاک مرضی کیا ہے، خدا کی تعلیم کیا ہے. صرف یہی نہیں کہ معجزات ہو اور معجزات پر یقین ہو اور گواہیاں دیتے پھریں، صرف یہی نہیں ہے، بلکہ خدا کا کلام جو ہے یہ ضابطہ حیات ہے. زندگی کے ہر پہلو پر تعلیم دیتا ہے اور زندگی کے ہر پہلو کو مضبوط کرتا ہے. خدا کا پاک کلام صرف یہی نہیں ہے کہ شفا شفا شفا. اس لیے ہمیں سیکھنا بائبل مقدس سے پڑے گا کہ ہم بطور بیوی اپنے شوہر کا احترام کرے، عزت کرے، خوف مانے، یعنی ایسا کام نہ کرے جس سے خوف پیدا ہو. ٹھیک ہے. اور پھر کیا لکھا ہے ہم نے یہ بھی پڑھا، میں دہراتا ہوں کہ بنیادی بات ہے، پھر تھوڑا آگے چلیں گے. اور دوسری بات، شوہر کے لیے بھی کیا کہا گیا ہے کہ اپنی بیوی کو نازک ظرف جان کے کیا کرو، ساتھ لکھا ہے بڑی عزت کرو. میں نے غور کیا، ادھر لکھا ہے عزت کرو، ادھر لکھا ہے بڑی عزت کرو. کہ شوہر کا بھی کام ہے کہ اپنی بیوی کی کیا کرے، عزت کرے. شوہر بھی اپنی بیوی کا کیا کرے، احترام کرے. بائبل مقدس کے مطابق ہے یہ، کیونکہ دونوں کو خدا نے جب یہ لفظ لکھا ہے، اب وہ لکھنے والے نوٹ کر لیں، لکھا ہے کہ میں آدم کے لیے دوسرا مددگار بناؤں گا. جو ہیبرو ورڈ ہے اس کے معنی یہ ہے مددگار کے لیے کہ میں، اس کے معنی یہ ہے ایکول، یعنی برابر، اس کی طرح جس طرح آدم کو بنایا ہے میں ہوا کو بھی مددگار بناؤں گا. ایکول، یہ ہیبرو ورڈ ہے. جو ہیبرو پڑھنے والے ہیں سن لیں، لکھ لیں. لیکن ہم ہندو پاک میں خاتون کو، خاص کر بیویوں کو تو بہت ہی عجیب نام دے دیتے ہیں. کئیوں کو کہتے ہیں جی انہوں نے عقل پرانے دور سے کی گنجا کیتے ہوئے، کدی کچھ. یہ محاورے کنہوں نے بنائے ہیں؟ جہالت میں بنے ہیں، جو اپنی بیویوں کی عزت نہیں کرنا چاہتے.
اور احترام نہیں کرنا چاہتے. نہیں تو ایک والا پھر ہم پڑھ لیتے ہیں بائبل مقدس میں پاسٹر ندیم آتھر اس حوالے کو ضرور پڑھ لیں. پہلا پترس نکال لیں اور تیسرا باب اور 7ویں آیت بلند آواز سے پڑھے, غور سے سنیں. پہلے ہم نے سنا ہے کہ بیویوں کو کیا سمجھنا چاہیے, اپنے شوہر کو خدا بند سمجھنا چاہیے. ہم نے پہلے غور کیا اور شوہر بڑے خوش. ہم نے کہا کہ بیوی کو ڈرنا بھی چاہیے. شوہر بڑے خوش مسکرا رہے تھے. ہاں دیکھیں ڈر میرے کو بڑا ہنس رہے تھے شوہر. لیکن یہاں کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے اے شوہرو تم بھی بیویوں کے ساتھ عقل مندی سے بسر کرو. عقل مندی سے بسر کرو, برتاؤ کرو بڑی عقل نال. عقل مندی سے, بے وقوفی اور احمقانہ آپ کا وہ نہ ہو رد عمل. اور عورت کو نازک ظرف جان کر اس کی عزت کرو. اور نازک ظرف جان کر کیا کرو؟ یہ نہیں کہ نازک ہے کمزور ہے تو انہوں مارو. کمزور ہے عورت, کوئی بات نہیں, انہیں کی کہنا. نازک ظرف جانو, کالے واسطے جانو, اور عزت کرو, احترام کرو, کیونکہ یہ دنیا کا کلیہ ہے, خدا کا نہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہر کمزور جو چیز ہوتی ہے زور آور اسے کیا کرتا ہے, نکل جاتا ہے. ہر چھوٹی مچھلی کو بڑی مچھلی کھا جاتی. تو شوہر کہتے ہیں بڑی مچھلی ہے, بیوی کی نہیں کھا جانا. تو یہاں کہہ دینا کرو نکل جاؤ, بچے بھی میرے انتقال بھی میرے, آگے چلو. اور یوں سمجھو کہ ہم دونوں زندگی کی نعمت کے وارث ہیں. دونوں ہم زندگی کی نعمت کے, آپ اکیلے نہیں ہو کہ ساریاں برکتیں آپ کے لیے, دونوں. اور آگے کیا ہے؟ اینڈ بڑا مطلب ہاں دیکھا, تاکہ تمہاری دعائیں رک نہ جائیں. تاکہ تمہاری دعائیں. اور شوہر اگر بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے, عزت و احترام نہیں کرتے, جتنی مرضی دعا کرو, جتنی مرضی ستائش کرو, اور جتنے مرضی گیت گاؤ, تو جتنا مرضی کلام سناؤ, آپ کی کوئی دعا سنی نہیں جا سکتی جب تک آپ کے اندر یہاں کلام میں لکھا ہے بیوی کا احترام اور عزت اور اچھا سلوک نہیں, تو آپ کی دعائیں بھی نہیں سنی جائیں گی. یہ خدا کا کلام کہہ رہا ہے. پاسٹر ندیم نے اپنے طرف سے نہیں پڑھا. اور کتنے شوہر ہیں جو باہر اسٹیج پر لمبی لمبی دعائیں اور گیت اور کلام بھی لمبا لمبا, تو کہاں جا کے پوچھ لو بہن جی تہاڈا شوہر بڑا اچھا ہے, پاری صاحب چپ کر دو. چپ کر جو سامنے پتا جی نہیں. بہن جی کلام میں لکھا ہے کہ وہ جو ہے آپ بیوی کا سر ہے. کہتی سر تے ہے لیکن سر بیوی ہے, ہیڈ تے ہے لیکن ہیڈ تے نہیں. اسی سبوں کہنے باہر جا, ایک میرا شاگرد ہے نام نہیں لینا, کہندا میری بیوی کہندی ہے تو بائبل پڑھ,
ਤੇ ਕਦੀ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਤੇ ਕਦੀ ਉਸ ਪਿੰਡ ਜਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਸਰਾ ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਡੱਬੂ ਕੱਢੋ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਘਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਚ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ, ਈਵਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਬੈਠਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। जी मेरी बीवी ने इजाजत दी है, मैं की इजाजत दी है? सर जी ने कहा तुसी बार बाहर ही कलाम सुना कर। मैं उन्हें सही कह रहा, सिर पीड़ जेड़ी है बाहर ही करो। काश बीवी का सार, इसके क्या माने हैं? बीवी का सार बताएं, क्या माने हैं? शौहर बताएं। शौहर जी जी शौहर के है तुझे आदेश सार का मतलब क्या है? शाबाश, सार का मतलब फिर भी खवातीन को पता है, शौहर नहीं पता ही शहर भाई कड़ी मड़ी कहना सारा तटे हड्डा तटे सरबराह तटे। सर का मतलब क्या है? जिम्मेदार। गौर करें, खुदावंद यीशु मसीह कलीसिया का सर है। क्या वो कलीसिया को मारता है? क्या कलीसिया के साथ यीशु मसीह बुरा सलूक करता है? क्या कलीसिया के लिए वो जान नहीं देता है? वो भी हमारा सर है। सर का मतलब है कि फिक्र करना, सर का मतलब है परवरिश का इंतजाम करना, सर का मतलब है हिफाजत करना, सरबराह बनना। यह है कि और जिम्मेदारी बढ़ जाती है खानदान की। यह मतलब सरबराह का। दुनियावी तौर पर भी देख ले, अगर कोई सरबराह है तो सरबराह अच्छा ना हो तो जो है वो ठीक होगी, और अगर सरबराह अच्छा ना हो तो खानदान ठीक होगा, खानदान की परवरिश होगी, खानदान की हिफाजत होगी, खानदान में इज्जत होगी, खानदान में मोहब्बत होगी, खानदान में खुशी होगी। नहीं, सर का मतलब ये, शौहर सुन लें, सर का मतलब ये नहीं कि वो डिक्टेटर आ गया है, मेरे कंट्रोल में आ जाओ, मैं हुक्मरान आ गया हूं, मैंने जो हुक्म देना वही हो गए, मेरे हुक्म तो लावा ना भाई। जिन्हें कोई काम किया मेरे हुक्म तो लावा। एक और मैनू तो शर्म आ रही गल कर दे, एक और बात जी साहब ना लगा दो। जब घर से निकलता था, और अब भी मौजूद है, मैं वो बात करता हूँ जो जाती जानता हूँ। वो घर से जब निकलता था तो घर में बीवी उसकी बीमार होती थी, तो खाना पीना लॉक करके आता था। इसलिए मैंने कहा मुझे शर्म आती। उसके आंसू निकले ना निकले मेरा दिल होता था जब वो बताता था कि बीवी बीमार है और उसकी क्या जरूरत है जब तक वो वापस ना आए खाना खा ले। ये हो रहा है। क्या खिदमत है, क्या शौहर है? शौहर का मतलब तो ये है कि वो उनकी हर तरह की मदद करने का जिम्मेदार है। ये मतलब सर, हम सर को ले लेते हैं कि डंडा हमने पकड़ा हुआ है, और सर का उलट मतलब ले लेते हैं कि हम हुक्मरान बन गए हैं, बीवी गुलाम नहीं। खुदा ने उसे भी बनाया है, एक बनाया है, जिंदगी के वारिस दोनों हैं। वो आपकी बीवी गुलाम नहीं, लेकिन हिंदू पाक में ज्यादा बीवियों क्या क्या समझते हैं? गुलाम है जी, ऐसी खरीद पे लेंदी। शुरू किस तरह करते हैं कि जैसे गुलाम।
لیکن یہ خاندان وہ خاندان نہیں جو خدا خاندان چاہتا ہے۔ اس لیے شوہر اور بیوی ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کی کیا کریں؟ عزت کریں۔ یہ وہ خاندان کا نمونہ ہے جو خدا نے بنایا اور بنانا چاہتا ہے۔ اس لیے اگر خاندان میں عزت اور احترام نہیں تو پھر وہ خاندان ہی نہیں۔ اس لیے خدا چاہتا ہے کہ ہمارے خاندانی رشتوں میں عزت اور احترام ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے، خوشی ہونی چاہیے۔ اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں، ایک دو باتیں اور اسی میں اسے ہم نے کنٹینیو رکھا، اسے ہم جاری رکھتے ہوئے آگے ایک دو اور باتیں سیکھتے ہیں۔ اور یہ ہمارا جو ٹاپک ہے انویسٹ ان فیملیز پارٹ 3E، یہ جاری ہے۔ اس کے لیے اب ہم آتے ہیں، جلدی سے سیکھتے ہیں میاں اور بیوی میں احترام اور عزت ہونے کے بعد والدین اور اولاد میں عزت اور احترام ہونا ضروری ہے۔ اور یہ بھی بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے۔ بائبل مقدس میں تو مالکوں اور نوکروں کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے۔ خدا کا پاک کلام ایسی کامل کتاب ہے کہ جس میں اگر کوئی انسان سیکھنا چاہے، اگر کوئی برکت حاصل کرنا چاہے، خاندانی طور پر مضبوط ہونا چاہے، تو بائبل مقدس میں تعلیم دی گئی ہے کہ کس طرح ہم اپنے خاندانوں کو مضبوط کر سکتے ہیں، کس طرح خاندانی رشتے جو ہیں ان کی پہچان ہمیں ہو سکتی ہے، کس طرح خاندانی جو رشتے ہیں ان میں احترام اور عزت ہو سکتی ہے۔ اور بائبل مقدس میں پہلے آ جاتے ہیں، بڑا مشہور ہے حوالہ اولاد کے لیے، بچوں کے لیے، خروج کی کتاب 20واں باب 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ اپنے ماں باپ کی کیا کر؟ عزت کر، تاکہ اس ملک میں تیری عمر کیا ہو؟ دراز۔ آپ بتائیں جلدی سے کہ یہ حکم کتنا حکم ہے؟ 5۔ شاباش، ان کے لیے تالیاں بجائیں۔ 10 احکام میں سے اس کا نمبر کتنا ہے؟ 5واں۔ اور آگے نئے عہد نامہ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک ایسا حکم ہے کہ جس کے ساتھ ہی لکھا ہے وعدہ۔ تو پھر کتنا ضروری ہے کہ جو بچے ہیں، جو اولاد ہے، وہ کیا کرے؟ اپنے ماں اور باپ کی کیا کرے؟ عزت کرے، احترام کرے، حکم مانے۔ اور اس کے لیے حوالہ بے شک ہم پڑھ لیں، اس کے لیے بھی حوالہ پڑھ لیتے ہیں۔ میں پاسٹر ندیم آرتھر کو کہوں گا، عیسیوں کے نام، پولس رسول کا خط 6واں باب 1 آیت سے 3 آیت تک دیکھیں یہاں کیا لکھا ہے۔ 6واں باب پہلی 3 آیات۔ اے فرزندو، خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرمانبردار رہو۔ یس، فرمانبردار رہو۔ عزت اور احترام کا مطلب کیا ہے؟
माँ बाप के फर्माबरदार हो। आगे, क्योंकि ये वाजिब है। ये वाजिब है। आगे, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है। यस, अपनी माँ और अपने बाप की क्या कर? इज्जत कर। आगे, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र जमीन पर दराज हो। तेरा भला भी हो और उम्र भी दराज हो। आगे, और ए औलाद वालों, हाँ आगे फिर औलाद वाला फिर मैं कहूँगा पढ़ लेना, या पढ़ लो, अभी अभी पढ़ लो। शुक्रिया शुक्रिया। औलाद वालों, तुम अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ, क्योंकि खुदावंद की तरफ से तरबियत और नसीहत दे देकर उनकी परवरिश करो। आमीन आमीन। अच्छा किया, आपने पहले ही पढ़ लिया। औलाद का, बच्चों का, ये खुदा का हुक्म है कि ये काम है कि वो अपनी माँ और अपने बाप की क्या करें? इज्जत का मतलब क्या है? फर्माबरदारी, एहतराम करें, खौफ माने, जो भी वो तरबियत करते हैं, तरबियत पर क्या करें? ध्यान दें, उस पर क्या करें? गौर करें कि क्यों हमें तरबियत की जाती है, और तभी करें। तो बच्चे जो है, औलाद जो है, वो माने उस तरबियत को, उस तबीब को, उस नसीहत को, क्योंकि माँ बाप जो है वो अपने बच्चों को नसीहत, तरबियत इसलिए करते हैं कि वो इस जमीन पर अच्छे बच्चे हों। ऐसी औलाद हो जिस पर वो फख्र करें, ऐसी औलाद हो जिसकी वो मिसाल दे, ऐसी औलाद हो जो उनकी खुशी का सबब बने, ऐसी औलाद हो जो उनके फख्र का सबब बने। और बच्चों को इस बात पर ध्यान देना है। लेकिन अगर औलाद जो है वो अपने माँ बाप के नाफरमान है, इज्जत और एहतराम नहीं, तो कलाम के मुताबिक भी बड़ी मिसालें हैं। और दुनियावी तौर पर भी आपने देखा होगा, जो अपने वालिदैन की इज्जत, एहतराम और फरमाबरदारी नहीं करते, वो इस जमीन पर रहकर कभी सुखी नहीं होते। ये याद रखें, बड़ा जरूरी है। खानदान का मतलब ही एक ये है, एक दूसरे का एहतराम करना, एक दूसरे की इज्जत करना। आज तो बच्चे, मैंने देखा है, बाज़ औक़ात माँ बाप को मजाक भी करते हैं, तो मस्कर भी उड़ाते हैं। और वेस्टर्न में चले जाएं, चलो मैंने कहा पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी जो उर्दू समझते हैं सुना रहा हूँ, जहां जहां भी रहते हैं, तो वेस्टर्न कंट्री में तो बिल्कुल वो इस एहतराम और इज्जत से परे चले जा रहे हैं। वो अपने बाप का नाम बुला के बात करते हैं, वो डैडा पापा भूलते चले जा रहे हैं, वो नाम बुलाते हैं। हेलो हेलो, मिसाल है, बाप है हेलो दे, माँ को कह हेलो सो एंड सो, नाम बुला रहे हैं वेस्टर्न कंट्री में। और वेस्टर्न कंट्री ने और कल्चर ने ऐसा उन्हें सिखाया है स्कूलों में जाते ही, कॉलेजों में, कि अपने ये पढ़े लिखे लोग, जो आप पढ़े लिखे लोग जानते होंगे, जो पढ़ते रहते हैं कि वहाँ का कल्चर क्या है, वो स्कूल से ही सिखा देते हैं कि माँ बाप का कहना नहीं मानना, ये टेलीफोन है, ये टेलीफोन है। अगर माँ बाप आपको ऐसे भी आते रहा है
आपने फौरन कॉल कर देनी है पुलिस को। पुलिस आएगी और माँ बाप से आपको जुदा करके ले जाए। ये हो रहा है, तो ये आपने कभी पढ़ा है किसी ने? कल्चर और गवर्नमेंट्स ज्यादातर एहतराम और इज्जत नहीं सिखा सकते, लेकिन अगर कोई एहतराम और इज्जत सिखा सकता है तो वो आपका खानदान है। घर से इज्जत और एहतराम करना शुरू करेगा। स्कूल कॉलेजेस वेस्टर्न कंट्रीज के, और मेरा ख्याल है पाकिस्तान भी रंग पकड़ता चला जा रहा है। छो मां प्यो पुराने दौर के इन्हों की पता है, इन्हों की समझ कहते ने खरबूजे खरबूजा दे के रंग इतने भी फड़ रहे हैं कि माँ बाप का कोई एहतराम ना हो, इज्जत ना हो। अगर कोई, क्योंकि माँ बाप वही माँ बाप है जो बुरे भले से क्या करेगा, मना करेगा या नहीं? माँ बाप वही है जो अच्छी तरबियत करेगा। कलाम में लिखा है कि छोटा बच्चा लड़का उन्हें तरबियत के लिए अगर छड़ी नहीं मारनी पड़े तो की करो? ये तो बाइबल में लिखा हुआ है ना। मजाल है के बाहर आप हाथ लगाओ बच्चे, उन्होंने टेलीफोन किया, हेलो मेरी माँ ने मुझे ये कहा, तो देखो कैसा उलट चक्कर है। वो बच्चे की हेल्प करेंगे और ले जाएंगे। मुनाफिक चलते हैं, उलट चल रहे हैं। इसलिए हमें कलाम को सीखने की जरूरत है। खानदानी रिश्तों में अगर आप एहतराम चाहते हैं, इज्जत चाहते हैं, अगर एहतराम होगा, इज्जत होगी तो मोहब्बत होगी, खुशहाली होगी, खुदा का आसमान खुलेगा और लोग भी बरकत हासिल करेंगे। खानदानी शराजा बिखरता चला जा रहा है और एशिया में रंग पकड़ते चले जा रहे हैं। कोई खानदानों में इज्जत और एहतराम का रिश्ता आस्ता आस्ता खत्म होता चला जा रहा है, क्योंकि वैसे भी ये आखिरी दिनों में होगा कि मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। लेकिन हमें क्या करना है? औलाद जो है उन्हें मानना है कि हमने कलाम के मुताबिक अपने वालिदैन की नसीहत को मानना है, एहतराम करना है, इज्जत करनी है। ये खुदा का पाक कलाम कहता है और इसमें बरकतें ही क्या है? बरकतें हैं। और फिर बाइबल मुकद्दस में हम ये आखिरी बात कर लेते हैं। ये जो मियाँ बीवी और बच्चे, ये सर्कल पहला है, ठीक है। उसके बाद बहन भाई, उसके बाद फिर आगे और रिश्ते भी हैं, बड़े रिश्ते भी हैं, छोटे रिश्ते भी हैं। बच्चों में, वालिदैन में इज्जत और एहतराम का रिश्ता होना चाहिए, तब ही बरकत मिलेगी, तब ही कामयाबी मिलेगी। और अब हम ये देखते हैं कि जो वालिदैन हैं वो भी क्या करें? अपने बच्चों को मोहब्बत करें, उनकी इज्जत करें। वो भी वालिदैन भी इज्जत करें। इसके लिए हवाला पास्टर ने दीन ने मेरा ख्याल पहले पढ़ दिया था, इफ्सियों छठा बाब, फिर पढ़ दें, जरा दोबारा पढ़ें कि अब वालिदैन की भी जिम्मेदारी है कि वो भी औलाद से प्यार करें, औलाद की इज्जत करें। क्या लिखा है? और ए औलाद वालों, तुम अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ। अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ। और आगे
بلکہ خداوند کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے دے کر ان کی پرورش کرو. خداوند کی طرف سے نصیحت، 3 چیزیں ہیں. غصہ نہ دلاؤ، اب نوٹ کرنی ہے. اور تربیت نصیحت کس طرح کرنی ہے؟ خداوند کی طرف سے، یعنی کلام کے مطابق، جو خدا چاہتا ہے اس کے مطابق. اور تیسری بات کیا پڑھی آپ نے؟ اور نصیحت دے دے کر ان کی پرورش کرو. پہلی بات پر غور کر لیں، اس میں 3 چیزیں ہیں کہ غصہ نہ دلاؤ. کبھی کبھی جو والدین ہیں اپنے بچے نو بڑا غصہ لوکاں دے سامنے اے جڑا بڑا نکھٹو جہا جی، اے میرا کہنا نہیں جی ماننا، لوگوں کے سامنے انہوں غصہ چڑھتا ہے. انہیں ٹھیک ہونا ہی نہیں، فلانے کا دیکھو کتنا اچھا بچہ ہے، تو پری محفل سے کہنا، اگے پیچھے نہیں کہنا. غصہ، اور انہیں ٹھیک ہونا ہی نہیں، انہیں نافرمان ہی رہنا. انہیں کہنا چل پھر میں نافرمان ہی سے، تو سارے پرے سے میری بےزتی کرنی ہے. سر ایک بچی کو میں جانتا ہوں، اس کے باپ کی عادت ہے، باقی بچوں کو بچی کہتی ہے جی میں نے خودکشی کر لینی کس لیے. یس، یہ نوبت آ رہی ہے. ہم نے ٹی وی میں دیکھا، جس سے پاسٹر دین نے بھی ایک گواہی دی ہے. ہم نے نیوز میں پڑھا کہ کچھ نوجوانوں نے اپنے والدین کی سختی سے اور غصے سے خودکشی کر لی. شاید آپ نے نہ سنا ہو یا پڑھا ہو. جس طرح پاسٹر ندیم نے کہا، اس نے تو کہا کر لینی ہے. میں نے سنا اور پڑھا نیوز میں کہ کئی جوانوں نے والدین سے تنگ آ کر کے خودکشی کر لی ان کے رویے سے. والدین کا بھی یہ قصور ہے کہ اپنی اولاد کو غصہ نہ دلائیں، محبت کریں. ان کی بھی کوئی عزت ہے، عزت کریں ان کی. لوگوں کے سامنے برائیاں نہ کریں، غصہ نہ دلائیں. پھر خاص کر لوگوں کے سامنے بھی، پھر خاص کر رشتہ داروں کے سامنے چنگا بے عزت کرنا ہے اپنے بچے. بچے مندروں کی چڑھتا واٹ چڑھتا ہے اور کہتے ہیں اچھا پھر تسی اعلان تے پہلے ہی کر دیو پہ تو چلو پھر اعلان دے مطابق ہی چلتے ہیں. اگر بچوں کو نصیحت کرنی ہے، کیا پڑھا ہے پاسٹر ندیم نے؟ خدا کی طرف سے. یہ نہیں کہ جو رشتے دار کہتے ہیں انہوں پھاڑ ذرا ٹھیک نہیں پیا ہوں. یا کو ماسی بھوبی یا کوئی رشتے ہوں چنگے بھی کئی نہیں بھی چنگے ہوں. اینو ذرا پھاڑ کی کیا کر دے. انہیں کہنا انہیں تاڑے سامنے پڑھا بے عزت کرا گے، تاڑے سامنے بے عزت کرا گے. کیا کرنا کہا میرے سامنے ذرا لا. کیوں یہ اس طرح ہوں ہے یا نہیں؟ صحیح نہیں دسنا. کیا یہ رویہ ٹھیک ہے والدین کا بچوں کے ساتھ؟ یا کسی کے کہنے پر سمجھانا ہے، تربیت کرنی ہے؟ اسے تو خود تربیت نہیں ہوئی، کسی کے کہنے پر کیا تربیت کریں گے؟ جو خود تربیت یافتہ نہیں اس کا رویہ تو دیکھے یہاں بھی ٹھیک ہے کہ نہیں. اس طرح میں نے ایک دفعہ کلام سنایا تھا کہ اگر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے تو جس شعبے میں کوئی کامیاب ہے
اس شعبے کے پاس چلا جائے. اگر کوئی کپل کامیاب ہے تو ایک ازدواجی زندگی آپ کی کامیابی میں نہیں تو پھر اس کے کہا جائے کہ کیا راز ہے آپ کا کپل بڑا کامیاب ہے. ایک میں مثال ایک دفعہ کلام سنایا تھا جنہوں کی خود ہی ازدواجی زندگی ٹھیک نہیں وہاں آپ کیا مشورہ لینے جائیں گے. اس لیے بڑا ضروری ہے کہ جانیں کہ اولاد والے جو ہیں اپنے بچوں کو غصہ نہ دلائیں, سب کے سامنے بے عزت نہ کریں, ان کی عزت کریں, ان کا احترام کریں, ان کی بھی عزت ہے. اور آپ کہتے ہیں محبت کا دوسرا نام عزت ہے. میں نے کئی دفعہ مینشن کیا جس کو آپ کہتے ہیں محبت میں کہتا ہوں یا کہتی ہوں اس کا مطلب ہے اس کا احترام اور عزت بھی وہ کرے گا. یہ محبت کا دوسرا نام کیا ہے؟ عزت ہے. اور بچوں کو تربیت کس طرح کریں؟ خدا کے کلام کے مطابق, جس طرح ابھی پڑھا گیا ہے, خداوند کی طرف سے اس کی تربیت کریں, نہ کہ اپنے ٹیکنیک سے, نہ کہ کسی اور کے کہنے پر غلط تعلیم دے دیں. نصیحت یہ کو غلط ہو جاتی ہے, بندہ چنگا بھلا صحیح سے ہو یا بگڑ جاتا ہے. خدا کے کلام کے مطابق, کیونکہ اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اگر خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے تو پھر برکت کی بجائے کیا ہوگا؟ کوئی بھی شعبہ لے لیں, برکت ہوگی. مثالیں دیتا سادگی سے, بات بھی وہ کہنی ہے اور ماننی بھی وہ ہے جو خدا کی طرف سے. اور میاں بیوی کا رشتہ دیکھ لیں, ایک بیوی کا نام بتائیں یا نہیں ایک شوہر کا نام بتائیں. ابھی میں آپ کے لیے طالب جس نے اپنی بیوی کی بات مانی اور برکت کی بجائے جناب بس نقصان جی آدم. آپ کے لیے تالیاں. آدم نے کی گال منی, ہاں جی اپنی بیوی کی منی, خدا نے کیا پھل نہیں کھانا. یہ بھی سیکھنے والی چیزیں, یہ نہیں کہ کوئی غلط کرے تو وہ مان جانی ہے. کبھی کبھی لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں شاباش شاباش, اس نے یہ کہا دونوں نے پہلے عہد کیا ہم اتنے پیسے خدا کو دیں گے, اتنے کی زمین بیچی, گھر آئے پہنے کے آئے رہا اپنے بندے نے چھڑ پا نالے رسول کڑے پہ بھیج دے. کدی کدی اسی بھی ماننے ہے نا, خدا دی خدمت دے بارے, خدا دے کام دے بارے, خدا دے دین دے بارے. کدی کدی بیوی کہتی چھڑ پڑا تو کی ہوتا من کے آ گیا, چل ہوں ہی نا میں جذبات چ من کے آ گیا میں کر. کدی کدی شوہر بھی کہہ سکتا ہے پر یہ لوگ کہ خدا دی خدمت لی مان کے آ گئی, پر یہ لوگ کہ خدا نو دین دے بارے وعدہ کر کے آ گئی ہیں. ساڈے تے اپنے بڑے حالات کر رہے ہیں, لیکن ایکا کر لیا. دیکھو ایکا بھی پیڑا مثبت ایکا بھی ہے تو منفی ایکا بھی. انہاں دوواں نے چنگا ایکا کیتا. لا یونٹی دے اے یونٹی, ایک نیگیٹو یونٹی بھی ہوندی ہے تے ایک مثبت یونٹی. انہوں نے کیا لاؤ جی جنہ اسی منیا انہاں دینا نہیں. تو پتہ سوراں نوں کیڑا پتہ لگنا ساڈیاں گلاں دا کیوں جی. پہلے کون آیا سی؟ ہننیا. لو جی پتر رسول جی یہ پیسہ انہیں کیا ہے بھائی انہیں بھی زمین بیچی انہیں ہی سب آنگا. انہیں کیا بھائی کہنا ہونا تھا ڈیکے دے استاد جی چھوڑ نہیں نہ بول سکتے. اسی ساڑھے پاسٹر ہو سکتا تو پاسٹر بھی
نہیں تاڑے اگے نہیں جھوٹ بولدا پاویں دنیا نہ جھوٹ بول دے. اچھا کیا اس نے بات مانی تو نقصان ہوا یا فائدہ ہوا؟ کیا ہوا تھا؟ پھر سویرا آ گئی خوشی خوشحالی ہاسدی کھیڑتی سلام جی پتہ نہیں اس وقت کر دی ہوئی کہ نہیں. ہاللویا 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 ہاللویا. ہلو انہیں کہ نہیں کام ہے انشاءاللہ انہیں کیا ہو تسی کس طرح ایک کر لیا خدا دی ضرورت سے سن بول دے تو پھر کیا ہوا. لیکن ایک شخص کا نام ہوتا ہے تالیاں پہ جس نے نیگیٹو بات کے لیے اپنی بیوی کی نہیں مانی. ایوب تالیاں پہ دونوں طرف ہے. یہ بھی علم الہیات کی باتیں سیکھیں یہ نہیں کہ جو کچھ کو کہہ دے وہ ماننا ہے. عزت احترام ہے لیکن اگر کوئی نیگیٹو بات ہے وہ نہیں ماننی ہے. اس نے کتنا زور لگایا کہ کی کر تکفیر کر چھڈ پر اینیاں مصیبتاں آ گئی ہیں اینی پریشانی آ گئی ہے کچھ کھ نہیں رہا اجے بھی خدا 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 کرنا. یہ کبھی کبھی ہم بھی کہتے ہیں چھڈ پر بڑیاں دعاواں کی تھیں بڑے گرجے گئے کچھ ملیا جی چھڈ پر بائبل نہیں پڑھتے ہو گئے چھڈ پر دعائیں نہیں لمبی کر دے رہا سون بھی نہیں دے چھڈ پر کیا ہمیں ماننی چاہیے چھڑ دینا چاہیے چھوڑ دینا چاہیے نو. اور راست باز ایوب نے کیا کہا کہ ہم خدا کے ہاں سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں. وہ قائم رہا اس نے نیگیٹو بات نہیں مانی لیکن خدا نے اسے پہلے سے دوسری برکت عطا فرمائی اور سرفراز کر دیا. اسی طرح ہمیں بھی جو والدین اور بچے ہیں والدین بھی اگر نیگیٹو بات کریں تو پھر کیا اولاد کو ماننی چاہیے. یہ بھی سیکھنے والی چیز ہے کیونکہ کسی نے مجھ پر سوال کیا کہ ہمارے والدین جو کہیں گے وہی مانیں گے. میں نے نہیں اگر والدین کہتے ہیں بت پرستی کرو تو آپ بت پرستی کریں گے کہتے جی نہیں. تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ خداوند کی طرف سے جو تربیت ہے خداوند کی طرف سے جو احترام ہے خداوند کی طرف سے جو فرمانبرداری ہے وہ کرنی ہی کرنی. اور اگر بچے والدین کو کوئی نیگیٹو بات پر آمادہ کریں تو والدین مان جائیں گے مانیں گے والدین بھی نہیں مانیں گے. کہیں نہ ہو آپ کو پتہ نہیں یہ نیگیٹو بات ہے اس کا فائدہ نہیں ہے. ہمیں بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے آخری آیت ہے یہ کیا لکھا ہے ہاں کی جگہ کیا ہے بولے ہاں کی جگہ اور نہ کی جگہ. تو کسی شخص نے یہ کہا دنیاوی لحاظ سے اچھا کہا لیکن بائبل میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اس نے کہا نہ کرنا بھی سیکھیں ہاں کرنا ہی نہ سیکھیں. ہاں 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 جہاں نہ کرنی چاہیے وہاں نہ کریں جہاں ہاں کرنی چاہیے وہاں ہاں کریں ایک دوسرے کے احترام میں اور عزت میں. اور خدا چاہتا ہے کہ ہمارے خاندانوں میں عزت احترام ہو شوہر اور بیوی میں بچوں اور والدین میں. اور اگر ہمارے خاندانوں میں عزت ہوگی احترام ہوگا پہلی بات
खुदा उस घराने पर अपनी बरकतें नाज़िल करेगा। खुदावंद उस खानदान पर क्या करेगा? आसमान खोल देगा। खुदा बाप ने जब यीशु मसीह उसका इकलौता बेटा पानी का बपतिस्मा लेकर ऊपर आया तो आसमान से क्या आवाज आई? जिससे मैं खुश। तो हमें भी क्या करना चाहिए? इज्जत और एहतराम को पैदा करना चाहिए वालिदैन और औलाद में। मियाँ बीवी यानी शौहर और बीवी में इज्जत और एहतराम का क्या होना चाहिए? रिश्ता होना चाहिए। और इज्जत और एहतराम का मैंने पिछली दफा बताया था कि एक और लफ्ज इस्तेमाल किया गया है ग्रीक हिब्रू वर्ड यहाँ इज्जत एहतराम के लिए तारीफ करना। क्या करना? तारीफ करना। जिस तरह मैंने सिखाया मियाँ बीवी इज्जत एहतराम, इसका मतलब यह है कि मियाँ बीवी की एक दूसरे की क्या करना। एक बहन ने कहा जी मेरे शौहर ने जिंदगी से मेरी कभी तारीफ नहीं की थी। तो मैं उनको क्या एक तारीफ कर कहता है मेरी तारीफ ना मैं मुंह नहीं करता मेरे दिल से, तो मैं खाना भी दिल से खा लिया कर। तारीफ का मतलब क्या है? मैंने सिखाया था एक्शन और जुबान। जो मेरी बीवी बैठी है खुदा के घर में, मैं कई दफा तारीफ की थी। अभी शादी में मैंने बड़ी तारीफ की ऐसी तारीफ की थी कि थोड़े जने देख पाए मैं हालांकि नजर मेरी लग ऐसा दी तारीफ ही नहीं करनी कि बंदा ही क्या है वो बड़ी तारीफ हो। लेकिन चलो ये मैं एंजॉय करने के लिए बात कही। हमें जो शौहर हैं अपनी बीवियों की क्या करनी चाहिए? वो करती हैं। तो क्या पाकिस्तान हिंदुस्तान में बीवियां अपने शौहरों की क्या करती हैं? इज्जत तारीफ करती हैं कि बड़े अच्छे लग रहे हो, तानवान को बड़ी अच्छी लग रही है, शर्ट पाई है बड़ी प्यारी लग रही है। तभी बेचारी जितना मर्जी तैयार दूर हो गए थे तारीफ करने की बजाय मुंह अदर कर लेंगे और मेरी दिल की तारीफ मैं बीवी चंगी हो तो कभी दिल की खाना में खाएंगे। तारीफ मुंह इज्जत मुंह से भी और एक्शन से भी अपने अमलों से। अच्छा आखिर में मैं कहूंगा शौहर जो है ये आप दिल से कहें मेरी बीवी बड़ी प्यारी है, कहें मेरी बीवी बड़ी प्यारी है जी। कहें शौहर कहें मेरी बीवी बड़ी खूबसूरत है, मेरी बीवी बड़ी खूबसूरत है। मैं अपनी बीवी की इज्जत करूंगा, मैं अपनी बीवी का एहतराम करूंगा, वैसे शान से वरना बोलिए बैठी है बीवी देख लगी। अब ये गिला नहीं करना कि मेरी वो इज्जत नहीं करता। खुदा के घर में वो कह रहा और राजा बीवियों की तरफ मेरा शौहर बहुत खूबसूरत है। अजरा बहुत बहुत किया है ये तो बहुत गल है। मेरा शौहर बड़ा खूबसूरत है। बेशक है बहुत नाम। अब वालिदैन कहें मेरे बच्चे बहुत प्यारे हैं, मैं अपने बच्चों को प्यार करता हूँ, मैं अपने बच्चों की इज्जत करता हूँ,
बच्चों की इज्जत करता हूँ। अब बच्चे क्या हैं? मैं अपने माँ बाप का एहतराम करता हूँ, माँ बाप का एहतराम, मैं अपने माँ बाप की इज्जत करता हूँ। बोले बोले, मैं अपने माँ बाप को प्यार करता हूँ। तो फिर बोले बच्चे जो है, बच्चे जरा ऊपर गए हुए हैं संडे स्कूल में, हमारे वालिदैन भी तो थे ना। आपके लिए कहें मेरे माँ बाप सबसे खूबसूरत हैं। गॉड ब्लेस यू। ये खानदानों में रिश्ता आनर और इज्जत का पैदा करें, खानदानी बरकतें खुदा बन देगा, आसमान आप पर खोल देगा और आपसे दूसरे लोग भी बरकत पाएंगे, नमूना लेंगे। गॉड ब्लेस यू।